سے پہلے تو اس بات پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، کانگریچولیٹ کرتا ہوں that you people succeeded جوش میں آ کر، لیکن ملک کو اور ملک کے سسٹم کو تو چلانا بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے پڑتا ہے۔ پلیز اب گیئر چینج کر لیجئے، موڈ بدل لیجئے، پبلک پراپرٹی کی لوٹ مار کو بالکل بند کر دیجئے اور ایسی پالیسیاں بنائیے، ایسا سسٹم بنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت بنگلہ دیش کے اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں سے کچھ ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں سجاد نعمانی ہوں، انڈیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو اس بات پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، کانگریچولیٹ کرتا ہوں that you people succeeded in toppling the حسینہ regime۔ آپ سب نے بہت قربانیاں دیں، بہت بڑی تعداد شہید ہوئی اور بہت تکلیفیں آپ نے اٹھائیں، اور اس کے بعد آپ رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن اب جو اس مرحلہ درپیش ہے وہ پہلے سے زیادہ مشکل ہے۔ ایک بڑا چیلنج ہے آپ سب کے سامنے۔ آپ کے ایک ویل وشر کی حیثیت سے میری دعا ہے اور میرا مشورہ ہے کہ آپ بنگلہ دیش کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ چند باتوں کا پلیز ضرور خیال رکھیں، کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ ہو، بدلے کی کارروائی بھی نہ ہو، غصے میں آ کر جو لوٹ مار مچی ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ کاش کہ آپ کے نوجوانوں نے یہ سب نہ کیا ہوتا۔ خیال رکھیے گا پلیز کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں، لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کمپلیٹ رول آف لا ہو، سب کو جسٹس ملے، سب کو پیس ملے، جہاں تک ہو سکے عام معافی کا اعلان ہو، کسی کے خلاف بدلے کی کارروائی نہ ہو، اور لانگ ٹرم پلاننگ کر کے بنگلہ دیش کو ایک سچے معنی میں پیسفل، پروگریسو ایک ملک بنانے میں آپ کامیاب ہو جائیں۔ خدا نے آپ کو ہیومن ریسورسز بھی بھرپور دیے ہیں، اور آپ اکنامیکلی بھی بہت مضبوط ہوتے چلے جا رہے تھے۔ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ غصے میں آ کر کوئی تختہ پلٹ تو کیا جا سکتا ہے، جوش میں آ کر، لیکن ملک کو اور ملک کے سسٹم کو تو چلانا بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے پڑتا ہے۔ پلیز اب گیئر چینج کر لیجئے، موڈ بدل لیجئے، پبلک پراپرٹی کی لوٹ مار کو بالکل بند کر دیجئے اور ایسی پالیسیاں بنائیے، ایسا سسٹم بنائیے کہ ملک کے ایک سے ایک غریب انسان کو بھی عزت کے ساتھ رہنے کا موقع ملے۔ جسٹس اور پیس اپنا نشانہ بنائیے۔ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں امن نہیں ہو سکتا، جہاں جسٹس نہیں ہوتا پیس نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کے ساتھ انصاف کیجیے۔ اور اگر آپ کو ایک لیٹسٹ ایگزامپل ایک کامیاب ویلفیئر اسٹیٹ کا دیکھنا ہو تو میں آپ کو یہ سجھاؤ دیتا ہوں، سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ افغانستان کو اس نظر سے دیکھیں۔ آپ کی ایک ٹیم ایکسپرٹس کی، ینگسٹرز کی، پالیسی میکرز کی، انٹلیکچوئلس کی، سوشل ایکٹیوسٹ لوگوں کی اگر افغانستان وزٹ کرے اور جا کر دیکھے کہ انہوں نے اتنے کم عرصے میں اپنی کرنسی کو اتنا مضبوط کیسے کر لیا۔ میری نالج کے مطابق افغانستان پر
वर्ल्ड बैंक का या किसी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का एक पैसा भी कर्ज के तौर पर, लोन के तौर पर उनको नहीं लेना पड़ा। उन्होंने अपने ही रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया। मुल्क में अमन भी है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस भी है और हर लिहाज से वो मुल्क आगे बढ़ रहा है। प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू टेक द बेनिफिट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ अफगानिस्तान। एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ खबरें ऐसी आई थी कि जैसे जोश में आकर कुछ नौजवानों ने मंदिरों पर हमला किया। मैंने जब इसको चेक किया तो मालूम हुआ कि हाँ, कुछ इस तरह के एक दो इंसिडेंट हुए थे, लेकिन बहुत जल्दी आपकी लीडरशिप ने इसको रोकने में कामयाबी हासिल की। प्लीज़, ये बहुत बदनामी का सबब है। न मज़हब के लिहाज से ये सही है, न ये बांग्लादेश के इंटरेस्ट में है, न ये इंसानियत के उसूलों के मुताबिक है। किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पर हमला नहीं होना चाहिए। आप मंदिरों की भी हिफाजत कीजिए, चर्चेस की भी हिफाजत कीजिए, मस्जिदों की भी हिफाजत कीजिए और एक भाईचारा, एक ब्रदरहुड का माहौल ऐसा मुल्क में कायम कीजिए कि सबको एक दूसरे पर भरोसा हो। कोई एक हिंदू बांग्लादेशी नागरिक बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर न हो। लोग उसको बुलाएं और वो कहे कि नहीं, मैं यहाँ पर बहुत सेफ़ हूँ। ऐसा माहौल बनाइए, इससे आपका इमेज बेहतर होगा, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी और पड़ोसी मुल्कों को भी आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। मैं इन्हीं वर्ड्स के साथ आपसे रुखसत लेता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।